ایف ای ایس پاکستان کے تعاون سے ریجنل پیس اینڈ سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک نئی سیریز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سیریز کے اندر ہم اپنے ایکسپرٹس کو بلائیں گے جو کہ آپ کو انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، سینٹرل ایشیا، چین اور پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کے بارے میں آگاہ کریں گے، نئی ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں اس کے اوپر اپنی رائے سے آپ کو آگاہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ان ساری جو چینجز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں اپنی اوپینینز دیں۔ اگر آپ کو ہمارے وہ اوپینینز، ہمارے ایکسپرٹس کے وہ اوپینین پسند آتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے ایف ای ایس کے جو لنکس ہیں اس کے اوپر اپنی رائے دیں، ہمیں لائک کریں اور ہمیں شیئر کریں۔ ایف ای ایس پاکستان پچھلے 30 سالوں سے جمہوریت اور جمہوریت کے بارے میں ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان میں کام کر رہا ہے اور آگے بھی ہم اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔ میں ہوں عون ساہی، ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی ڈائلاگ کے سیزن 2 کے ساتھ۔ اس ڈائلاگ کا اہتمام فیڈرک ایبرٹ سٹفٹنگ نے کیا ہے جو کہ ایک جرمن پولیٹیکل فاؤنڈیشن ہے اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک نارمز اور ڈائلاگ کے پروموشن کے لیے کام کرتی ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم نیشنل، ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز جو کہ لنکڈ ہیں پاکستان کے ساتھ اور ریجن کے ساتھ، ان پہ ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے ایشوز کو سمجھنے کی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ اور ان کا ریجن پہ کیا امپیکٹ ہے اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ کتنی اہم ہے اور کیوں ضروری ہے اس ریجن کو آگے بڑھنے کے لیے کہ یہ دو ہاسٹائل نیبرز جو ہیں ان کے اپنے معاملات ٹھیک ہوں۔ آج کے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے سائمہ شبیر صاحبہ کو۔ سائمہ شبیر جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں، آج کل عرب نیوز کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے لیڈنگ نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، میڈیا آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر چکی ہیں، ریجنل ایشوز، انٹرنیشنل افیئرز کو کور کرتی ہیں۔ تھینک یو سائمہ شبیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہیں قمر چیمہ صاحب۔ قمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بڑا نام ہے جب پاکستان اور انڈیا اور خاص طور پر ریجن جو ہے اس کی بات ہو اور اس پہ جو اس کے ایشوز کی بات ہو۔ نمل یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے بھی ہیں اور سینئر اینالسٹ بھی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ تھینکس ٹو یو۔ اچھا، جس طرح سائمہ صاحبہ میں نے شروع میں بات کی کہ یہ دونوں جو ہاسٹائل نیبرز ہیں ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ اس ریجن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ ریجن کس طرح جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا مختلف انٹرنیشنل چیزوں کو، یا آپس کے جو تعلقات ہیں سب سے لیسٹ کنیکٹیو یہ ریجن ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں۔ فیبروری میں پاکستان اور انڈیا نے 2 سال کے بعد لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کا اعلان کیا، جو کبھی تک پاکستان کی طرف سے ہے جاری، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ انڈیا کی طرف سے کچھ معاملات اس میں کبھی کبھی کچھ وائلیشنز ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ اس کو ایک طرح سے انڈورس کیا گیا، یہ جو بیک چینل بات چیت ہو رہی ہے اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ یہ ہو رہی ہے۔ تو کتنا ضروری ہے ان دو نیبرز کے آپس کے تعلقات اچھے ہونا، نہ صرف ان دو ملکوں کے لیے بلکہ ریجن اور دنیا کے لیے؟ تھینک یو ساحر صاحب۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو یہ پاکستان اور انڈیا ہے اس کی جو پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں اور جو پولیٹیکل مووز اور موٹیوز جس طرح سے یہ لے کے چلتے ہیں اور جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہائی یا لو ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ کیا محرکات ہوتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے ہمیشہ امن کا پیغام گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کمزور ہے، بلکہ اس کی وجہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پاکستان اس خطے میں اسٹیبلٹی چاہتا ہے۔ پاکستان کو ایسی کوئی کمزوری بھی جو ہے وہ افورڈ نہیں پاکستان کرتا جس کی وجہ سے ڈی اسٹیبلائزیشن ہو، معیشت نیچے گرے اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو یا اس کے ہمسایوں کے ساتھ۔ چائنا اور انڈیا کے آپس میں معاملات بڑے پچھلے سال خراب تھے ان کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ، تو اس وقت بھی پاکستان نے لائن آف کنٹرول کو گرم نہیں کیا، اپنے جو ہے اس پہ بہت زیادہ ہیلڈ کیا چیزوں کو۔ میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی۔ اب دوسری طرف جو انڈیا کا بیہیویئر ہے، انڈین گورنمنٹ کا بھی اور انڈین پاپولیشن کا بھی، دونوں طرف سے لوگ بھی، عوام بھی بھارت کے انتہا پسندی اور شدت پسندی کی طرف اب بہت زیادہ تیزی سے گئے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے پچھلے مودی کے پورے ٹینیور میں، اور خود
نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں اس میں بھی بہت شدت پسندی رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس خطے کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں دونوں ہاسٹائل نیبرز کے اندر، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیکل محاذ جو نریندر مودی نے شروع کیا ہوا تھا، جس میں کہ انہوں نے ووٹ ہی صرف اس لیے ون کیا کہ وہ پاکستان کے اگینسٹ پلے کر کے پاکستان کو ٹیررسٹ سو کال ٹیررسٹ اسٹیٹ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے حوالے سے انہوں نے پاکستان کو مشہور کیا، اور اس کی بیس پہ ان کو جو ووٹ ملے اس سے وہ حکومت انہوں نے چلائی، اور دوسری بار بھی وہ اسی کے اوپر الیکٹ ہوئے. اس وقت بھارت کی سچویشن کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. بھارت ہر طرف سے بہت ساری مشکلات میں گھرا ہوا ہے، چاہے وہ چین کے حوالے سے آپ بارڈر پہ دیکھ لیں، چائنا نے بھی ان کے ساتھ جو کی ہے، جو آنکھیں دکھائی ہیں، انڈیا اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، نہ انڈیا اس کا متحمل تھا. دوسری طرف سے انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جو ہاسٹیلٹی یا جو آپ کہہ لیں کہ ایک اگریسو بیہیویئر رکھا ہوا تھا، اس میں بہت زیادہ چینج کووڈ-19 کے اس ٹینیور کے جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس کے بعد بہت زیادہ کمی آئی ہے. پولیٹیکلی جو ابھی ریسنٹلی جو انتخابات ہوئے ہیں بھارت میں، اس کی ریاستوں میں، جس میں ممتا بینرجی کو بڑی بنگال میں ہوا ہے، پھر اس کے علاوہ آسام اور جو دوسری ریاستیں ہیں، کیرالہ ہے، اس کے اندر جتنی بھی ان کی تھی، ان کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک پاور پلے ان کا تھا ایکسٹریمزم کو لے کے، ہندوازم کو لے کے، لوگ اب اس کو نہیں مان رہے. وہاں پر لوگ جب سڑکوں کے اوپر مر رہے ہیں تو وہ نریندر مودی کی ان پالیسیز کو نہیں ماننا چاہتے. اب وہ اس چیز کو ڈیفائی کر رہے ہیں، سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس مصیبت سے، ان مشکلات سے نکلا جائے. دوسری طرف کسانوں کے احتجاج اور کسانوں کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی، یہ کووڈ سے پہلے کہ کووڈ کا جو ہٹ ہوا ہے وہ بہت بعد میں ہوا ہے، اس سے پہلے ان کے جو حالات تھے وہ کس حد تک خراب ہوئے تھے. کسانوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اتنا بڑا جو ہے وہ احتجاج نہیں ریکارڈ ہوا، دنیا میں کہیں اتنا بڑا احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا. تو جب آپ کی بریڈ باسکٹ کے اوپر کمپرومائز ہو رہا ہے، جب آپ کی ہیلتھ کے اوپر کمپرومائز ہو رہا ہے، ایجوکیشن کے اوپر کمپرومائز ہو رہا ہے، سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز ہو رہا ہے، آپ کے ملک کے اندر اتنا خلفشار ہے، اتنے برے حالات ہو رہے ہیں، تو آپ باہر ہاسٹائل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آنکھیں کیسے دکھا سکتے ہیں دوسرے ملکوں کو؟ جہاں تک رہ گئی پاکستان کی بات، پاکستان نے کشمیر کے حوالے سے ہر مدعے کو لے کر کے بات کرنے کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار رہا ہے. لیکن انڈیا کی طرف سے جب بھی آپ دیکھیں گے ان کی جتنے بھی فارن منسٹرز آئے ہیں، فارن پالیسی رہی ہے، وہ کہتے ہیں کشمیر کے مدعے کے علاوہ آپ ہر چیز کے اوپر بات کریں، ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پاکستان کشمیر کے علاوہ بات نہیں کر سکتا، نہ متحمل ہو سکتا ہے. اچھا چیمہ صاحب، یہ بڑی جو ہے نا اہم بات ہے، اور ابھی اگر ریسنٹ ڈیولپمنٹس کچھ دیکھیں اور جس طرح کچھ ملاقاتیں ہوئیں سینئر صحافیوں کے ساتھ پنڈی میں، اور اس کے بعد جو میڈیا پہ جس طرح کی چیزیں آئیں، اس سے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نے شاید کوئی پالیسی شفٹ لے لی اپنی فارن پالیسی میں، خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے. اس میں اس طرح کی باتیں آئیں کہ جیسے پاکستان 370 کو تو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن جو ڈیموگرافک چینجز ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو ایک آبزرویشن ہے یا یہ جو میڈیا میں آیا ہے، کیا آپ کو بھی اس طرح لگ رہا ہے کہ پاکستان کو یہ پالیسی شفٹ لینے جا رہا ہے پاکستان انڈیا ریلیشن شپ پہ؟ اب کشمیر جو ہے وہ ہمارا مین مدعا نہیں رہا، اور ہم ٹریڈ اور دوسری چیزیں اور ریجنل پیس اور سیکورٹی اور افغانستان جو ہے وہ مین ایشوز ہیں. بہت شکریہ سائی صاحب. سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بہت دیر سے کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے پالیسی شفٹ آئے، لیکن جو پاکستان کا اندرونی سیاسی محاذ ہیں اور جو سیاسی پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ کوئی ایک سٹیک ہولڈر نہ فیصلہ کر پاتا ہے، اور جو باقی سٹیک ہولڈر ہیں وہ ڈومیسٹک پولرائزیشن کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کے جو ایشوز ہوتے ہیں، جو فارن پالیسی کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کو وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اگر نواز شریف صاحب انڈیا کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے تو باقی سٹیک ہولڈرز پسند نہیں کر رہے. اگر نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں تو عمران خان صاحب آئے ہیں، تو جو باقی سٹیک ہولڈرز نہیں، تو آپ کا خیال ہے عمران خان صاحب بھی بات چیت کر رہے ہیں؟ نہیں، میں جب سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں تو میں ان تمام لوگوں کی اور اداروں کی بات کر رہا ہوں جن کا جو انپٹ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب تو کہہ چکے ہیں کہ جو انڈیا کے لے کر کے بات کرنی کی ہے وہ آرمی نے کرنی ہے، کیونکہ آرمی کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہے جو کہ پولیٹیکل کلاس کے پاس نہیں ہے. لیکن انڈیا کا ہمیشہ سے سب سے زیادہ جو کرٹیسزم یہی رہی ہے کہ پاکستان میں
جو کشمیر پالیسی ہے خاص طور پہ اس کی اونرشپ جو وہ ہمیشہ آرمی سے بات کرنی پڑے گی. اور ابھی جو ریسنٹ بات چیت ہوئی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سب سے جو اہم رول ہے وہ پاکستان آرمی کا رہا ہے یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا رہا ہے. تو کیا انڈیا نے بھی کچھ شفٹ کی اپنی پالیسی؟ جو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل اونڈ یہ پروسیس ہو تو اب وہ جو ہے وہ ملٹری اونڈ پروسیس کا بھی حصہ بننے کو تیار ہے. دیکھیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے یہ سوچا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے 2018 کے بعد تو ان کو پتا ہے کہ ملٹری اینڈ سویلین گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں جو کہ ہم بات کرتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ ہیں تو ایک پیج پہ, لیکن آپ نے اگر انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ شروع کرنا ہے تو عمران خان صاحب اس تھن میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کی اس جو ڈیموکریٹک ان کی جو کنٹرول ہے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی یو ٹرن جو وہ لیتے ہیں وہ نہیں لے سکتے. اگر انہوں نے انڈیا کے ساتھ چیزیں کھولنی ہے تو جو سیاسی جماعتوں کا اپنا پولیٹیکل بیگیج ہے, جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو نواز شریف کہتے ہیں یہ مودی کا یار ہے, یہ غدار ہے, اور خود کہتے ہیں کہ جب خود گورنمنٹ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر بی جے پی جیت جائے, مودی جیت جائے تو ہمارے لیے بات کرنا زیادہ آسان ہوگی. سو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سول اور ملٹری جو تمام جو طاقتیں ہیں پاکستان میں وہ ساری کی ساری بھارت سے بات کرنا چاہتی ہیں. صرف ایک چیز ہے کہ جب ایک اپوزیشن جماعت کے خلاف کیسز شروع ہو جاتے ہیں, دوسری کے خلاف کیسز شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کی اوورآل پالیسی کے اوپر ضرور ہوتا ہے. اب آگے انڈیا نے یہ سوچا کہ کیونکہ عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ کی کیمسٹری اچھی ہے تو بات کرتے ہیں. سو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سویلین ڈائیلاگ نہیں شروع کیا, جس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی اور ان کا فارن آفس پریشان ہے کہ جو انٹیلیجنس لیڈرشپ ہے وہ تو بات کر رہی ہے, ہمیں آپ نے باہر نکال دیا. اس کی وجہ سے شاہ محمود قریشی, شیخ رشید اور شیرین مزاری جو ہیں, انہوں نے جو ریسنٹ کیبنٹ میٹنگ ہوئی جہاں پہ یہ فیصلہ ہونا تھا کہ شوگر اور کاٹن کو جو ہے وہ ہم انڈیا سے امپورٹ کر لیں, انہوں نے ویٹو کر کے سارے معاملے کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اب آگے لگ یہ رہا ہے سائی صاحب کہ جو اسٹریٹجک شفٹ چاہ رہے تھے, انڈین سمجھ رہے تھے کہ فوج اور باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کر سکتے ہیں, وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اب پی ایم ایل این کہہ رہی ہے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کس طرح ڈائیلاگ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں آپ کس طرح کشمیر کا سودا کر سکتے ہیں, جو ایک آپ کو پتا ہے کہ نیریٹو چلتا ہے. سو میرا خیال ہے کہ ایک چیز کی یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے بھارت سے بات کرنی ہے تو صرف فوج اکیلے نہیں کر سکتی, باقی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بھی اتنی ہی شمولیت اور انپٹ جو ہے وہ ضرورت ہے. سو اس وقت پاکستان اگر بات تو کر رہا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے, انڈیا بھی بڑا تیار بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا نے اس چیز کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان کی آرمی سے بات چیت کر لیتے ہیں. اور کیونکہ انڈیا کے اندر بھی پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا, ہندو نیشنلزم, میڈیا, جنگوازم اتنی زیادہ تھی, انہوں نے کہا اگر ہم نے سویلینز کو یہ چارج دے دیا تو آئے روز ملاقاتیں ہوں گی, میڈیا ہوگا. اور ابھی تک کوئی انہوں نے اونرشپ بھی نہیں لی کسی لیول پہ. ہم نے تو لے لی اونرشپ, وہ اسی لیے نہیں لی سائی صاحب. اگر وہ اونرشپ لیتے ہیں تو پھر میڈیا کو جواب دینا پڑے گا. جو نریندر مودی صاحب کووڈ کی سچویشن میں جو کرائسس جنریٹ کر بیٹھے ہیں, وہ جب فارن منسٹر, ڈیفنس منسٹر, آرمی چیف یا اور لوگ ملیں گے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ملیں گے, تو وہ جو آپٹکس کریٹ ہوں گے انڈیا کے اندر, دے آر ناٹ گڈ فار دا پرائم منسٹر مودی. سو عمران خان صاحب کے پاس 1 سال ہے, ویسے تو 2 سال ہے ان کے پاس, لیکن ایک کوئی لانگ ٹرم سولوشن لینے کے لیے 1 سال ہے, اور مودی صاحب کے پاس ٹائم پڑا ہوا ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اگر دونوں ممالک نے کوئی بڑا فیصلہ ابھی اگلے 1 سال میں نہ کیا تو, اور اس جو انوائرمنٹ ہے اس کا فائدہ نہ اٹھایا, اور پاکستان کے اندر ملٹری اور سویلین گورنمنٹ نے اپنا پولیٹیکل ٹیمپریچر کم نہ کیا, پولرائزیشن اور تقسیم کم نہ کی, تو ہم انڈیا اور کشمیر کے اوپر جو ڈیویڈنڈز ہیں یہ بڑا اہم ہے سائمہ, یہ جو کہہ رہے ہیں چیمہ صاحب, اور کہ یہ بیگیج اپنا جو کیری کر رہے ہیں ہم سارے, چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان ہو, اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیا یہ کر سکتی ہیں, اس بیگیج سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں؟ لیکن 1990s میں جب نواز شریف نے شروع کیا تو باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی مخالفت کی. 2008-9 میں جب مشرف نے شروع کیا تو اس وقت پہلے فوج نے کیا, پھر انہوں نے اس کی مخالفت کی, اب یہ دوبارہ ہے, اور یہ تینوں دفعہ بیک چینل جو ہے اس سے ہی یہ شروع ہوا. اچھا, جب فیبروری میں آپ کا سیز فائر ہوتا ہے تو مارچ میں باجوہ صاحب جو ہے وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو they will have to bury their past and move forward. لیکن کیا یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس کی طرف چیمہ صاحب اشارہ کر رہے ہیں, ان کے لیے اپنا پاس کو بری کرنا اور موو فارورڈ آن کشمیر اور انڈیا, یہ کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے؟ سائی صاحب, اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ انڈیا اگر اپنے آپ کو امریکہ کی جگہ پہ رکھ کے اپنی پالیسیز کو مرتب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس طرح سے انڈیا فوج کے, جس طرح سے امریکہ پاکستان میں فوجی قیادت کے ساتھ ڈائریکٹ ہو کر بہت بڑے بڑے فیصلے کروا لیا کرتا تھا یا کروا لیتا ہے, تو انڈیا میرے خیال میں یہاں پر غلط ہے.
سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ فوج بھی اگر یہ سمجھتی ہے, فوج کبھی بھی فور فرنٹ پہ آ کر کشمیر کے مسئلے کو یا انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی بات کر ہی نہیں سکتی ہے. ہماری پاکستانی فوج بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. اس بات کو چاہے آپ کسی طرح سے بھی لے لیں کہ جی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں مانتی ہے, پیپلز پارٹی نہیں مانتی, ان کے بیگیج ہیں, نواز شریف کے اپنے بیگیج ہیں, پرائم منسٹر عمران خان یا ان کی کیبنٹ کے اندر اپنے لوگوں کے ریزرویشنز ہیں. تعلقات دو طرح کی چیزوں کے ساتھ ہیں, دو نوعیت کے ہیں. نمبر ایک, جو ہمارے منیمم ایک چیزیں چل رہی تھیں, جیسے ٹریڈ چل رہی تھی انڈیا کے ساتھ. جب بھی ہمیشہ تعلقات بہت اچھے بھی ہوئے ہیں تو اس میں ٹریڈ آ جاتی ہے, کچھ چلیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ آ جاتے ہیں, کچھ وفود کے تبادلے ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے کبھی گڈ ریلیشنز انڈیا کے ساتھ کبھی نہیں رہے. نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے کہ آگے 2024 میں نریندر مودی کے الیکشنز دوبارہ ہوں گے. اس سے پہلے یہ نیکسٹ ایئر میں ان کی کچھ ریاستوں میں دوبارہ سے, یو پی میں پھر دوبارہ سے الیکشن ہوں گے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی سیز فائر کے بعد 3 مہینے بھی اس بات کو نہیں ہوئے, لیکن کچھ نہ کچھ انہوں نے وہاں سے شرارتیں شروع کر دیں. اس پہ ڈیمارچ بھی ہوا, اسپوکس پرسن آفس نے بھی اس کے اوپر ایشو کیا اسٹیٹمنٹ, اور ہم نے احتجاج بھی کیا انڈیا کے ساتھ. تو جب ان کا ٹیمپرامنٹ یہ ہے, آپ تھوڑا سا ان کا ٹیمپرامنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ان کا ٹیمپرامنٹ یہ ہے تو ان کے ساتھ ایک ون ون سچویشن نہیں کریٹ کی جا سکتی, یا گڈ ریلیشن شپ کریٹ نہیں کیے جا سکتے انڈیا کے ساتھ. دوسری بات, انڈیا اگر اپنے آپ کو اس وقت اس تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ وہ بالکل ویسے ہی بیہیو کر دے گا جیسے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کرتا ہے, تو وہ بھی ایک فولز پیراڈائز کے اندر ہے. وہ بالکل اس قسم کی پاکستان کسی چیز کے اندر انڈیا کو وہاں رینک نہیں کرتا, نہ کر سکتا ہے, نہ عوام یہ چاہیں گے. آپ پولیٹیکل پارٹیز کے بیگیج کو چھوڑ دیجئے, کیا پاکستانی عوام اس چیز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کشمیر کے ایشو کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ بالکل نہیں. اس کے بعد جو ڈیموگرافک چینجز کی آپ بات کر رہے ہیں, ہاں اس کے لیے انڈیا بالکل تیاری کر رہا ہے. یہ جو 35A کی ایبروگیشن ہوئی ہے, جو انہوں نے 370 والے جو ایکٹ ہے, یہ سارا 2019 کا جو 5 اگست کا جو اقدام انہوں نے کیا ہے, اس میں تھوڑا اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کے ہسٹری کے تناظر میں آپ کو میں صرف بتاتی چلوں کہ 2018 تک جن علاقوں میں کشمیر کے, مقبوضہ کشمیر کے جن علاقوں میں 100% مسلم آبادی تھی, وہ کم ہو کر 60% رہ گئی ہے. اگر آپ جتنے بھی آپ ادارے ہیں, جتنے جو ریسرچ اورینٹیڈ ادارے ہیں, ان کو اگر آپ دیکھیں یہاں تک ہے. اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت وہی میس کلنگز ہو رہی ہیں, وہی جینوسائیڈ ہے. یہ اگلے 10 سال کے اندر جو پاپولیشن ہے, ڈیموگرافک چینجز ہیں, چاہے وہ پراپرٹی کی ہوں, چاہے وہ نمبر آف مسلم پاپولیشن کی ہو, وہ اس لیول تک آ جائے گی کہ اگر پلیبسائٹ کرانا بھی چاہے, جس کو کہ انڈیا نہیں کرائے گا, لیکن اگر کچھ حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں, جس طرح کے ریجن میں بہت ساری اور چینجز آ رہی ہیں, جس میں ایران کے اندر بھی تبدیلی آئی ہے, شفٹ آیا ہے, پیراڈائم بہت چینج ہو گئی ہے, چائنا کا اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا ہے, امریکہ کی وہ جو ہے حیثیت نہیں اب رہی جو کبھی زمانے میں آج سے 20 سال پہلے تھی. تو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بھی چینج ہو گئی ہے, چینجز بہت ساری آئی ہیں. تو اس خطے میں جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, انڈیا اس کو اگلے 10 سال کے سامنے, 10 سال کے حوالے سے سامنے رکھ کے اپنی پالیسیز بنا رہا ہے, تاکہ کل کو اگر کوئی پلیبسائٹ کا جو ہے وہ کوئی اشارہ بھی کرتا ہے, انڈیا بھی دیتا ہے, تو اس کے اوپر انڈیا کو قطعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا شیما صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے امن کی بات کرنی ہے, تو جس طرح سائمہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو شاید ساؤتھ ایشیا کا یا اس پورے ریجن کا پولیس مین سمجھتے ہیں, اور ان کی وجہ سے بہت سارے جو ہمارے جو ان دونوں کی وجہ سے, اگر میں ان کی وجہ سے نہ کہوں کہ سارک وہ افیکٹو نہیں ہے, تو کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے کمپلیکس آپ کے ریلیشن شپ ہوں, اور ایک جو کہ چھوٹا ملک ہے لیکن وہ آپ کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ ہو, اور آپ بڑے ہیں اور آپ بڑے کا رول ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو اس میں کیا, آپ انٹرنیشنل جو ہے ریلیشن کے استاد ہیں, تو اس میں کیا, کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بڑی کمپلیکس سچویشن ہے پاکستان کے لیے اس وقت. جو بھارت کے ساتھ ڈائلاگ ہے اون سائی صاحب, وہ ہمیں سوٹ کرتا ہے, بھارت کو بالکل سوٹ نہیں کرتا. دیکھیے 370 بدلا 35A چلا گیا. OIC نے کیا کیا؟
यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, कोई थर्ड पार्टी भारत जिसको मानने को तैयार तुर्की नहीं और है, मलेशिया के अलावा कोई खड़ा नहीं तुर्की हुआ। मलेशिया कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। आपकी डोमेस्टिक पोलराइजेशन है जिसने आपकी तकसीम, इमरान खान साहब जो थे वो तो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है कि जो अगर इंडियंस ने हमला कर दिया तो उसको डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं, इंटरनल हालात इस तरह के थे। अब ये बताएं कि अभी, और एक और बात, भारत जो है वो ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप जैसा एक इंडो पैसिफिक अलायंस जो है वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में क्राफ्ट हो रहा है और भारत उसका मेन पिलर कंसीडर किया जा रहा है। भारत को वो G7 को बदल के ऑन साइज ऑफ D10 में लेके जा रहा है, उसकी नई, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया को D10 में डाल रहे हैं, 10 लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज की बात कर रहे हैं, वो एशियन स्टाइल नेटो की बात कर रहे हैं। आप देखिए ये जो खित्ते का जो बैलेंस ऑफ पावर है ये कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है और हम उसको इंडिया पाकिस्तान और वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, बात बहुत आगे निकल गई है, बात हमारे कंट्रोल से और चीजों से बहुत आगे निकल गई है। लेकिन इंडियंस भी ये चाहते हैं कि हम अपने मसले हल करें, वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और हमें यह है कि हमारा मसला हल हो जाए, हम भी अपने जो पैसे की डाइवर्जन है वो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट से एक वेलफेयर स्टेट है उधर पैसा लगाएं। हल की तरफ किस तरह जाया जा सकता है? जैसे कश्मीर है, अब देखिए कश्मीर को डिस्कस किए बगैर या कश्मीर अभी जो उन्होंने उसकी जो है वो सारा स्टेटस चेंज किया है, उसको एक तरफ रख के कोई आगे जाने का तरीका है? या देखिए सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो मिनिमम कॉमन पॉसिबल एजेंडा उस पर इकट्ठे हो जाएं। जो भी आपके पास सरक्रीक है, सियाचिन है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, मीडिया का है, इनको पहले डिस्कस करने की जरूरत है। जो लॉन्ग एंड आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं उनको एक मिनट साइड पे रखें। ना भारत के पास किसी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के पास इतना अथॉरिटी और पावर है कि वो कश्मीर पाकिस्तान को दे दें या उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज कर दे, ना पाकिस्तान के पास किसी पॉलिटिकल या मिलिट्री डिस्पेंसेशन के पास इतनी पावर है। सो यहाँ पे ये चाहिए कि जिस तरह यूएई की मदद ली गई, जिस तरह यूके की थोड़ी बहुत मदद ली जा रही है, कहीं ना कहीं स्लोली सोल्यूशन टेबल पे बैठा जाए, डिस्कशंस की जाए और अपने स्टेप से अपनी जगहों से पीछे हटा जाए और तभी जाके हम किसी मामले पे पहुंच सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात, ये जो सियासी जमातें अपने छोटे छोटे सियासी मकासद के लिए अवाम के अंदर ये जो कश्मीर, फ़लस्तीन और इस तरह की जब सिचुएशन और जो आउटस्टैंडिंग इस्लामिक डिस्प्यूट्स हैं, अवाम के जब जज्बात उभारते हैं तो फिर जब उनको लॉन्ग टर्म फैसले करने पड़ते हैं तो फिर वही अवाम सड़कों पे निकल आते हैं कि आप सारा टाइम हमें 72-74 साल ये बताते रहे कि कश्मीर में क्या करना है, जहाद करना है, फ़लस्तीन में, या पार्लियामेंटेरियन कहते हैं हमने फ़लस्तीन जाना है जहाद करने के लिए और इसी तरह हमने कश्मीर जाना है। तो अवाम को जब आप मोबिलाइज करते हैं तो फिर वो होते नहीं है। सो मेरा ख्याल है एक लार्जर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात है, तब जाके आप थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ों को, जिस तरह एनवायरनमेंट जनरल बाजवा ने क्रिएट करने की कोशिश की अपनी ऑफ द रिकॉर्ड जो डिस्कशन की, ये काम फॉरेन ऑफिस को करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को करना चाहिए, एक एनवायरनमेंट बनाए। वो उल्टा जो वो डिबेट्स हैं उन्हीं से पीछे हटते आप फॉरेन ऑफिस कवर कर रही हैं, पिछले एक डेकेड से ज़्यादा से आप कवर कर रही हैं, तो फॉरेन ऑफिस जो है, मुझे ये बताएं कि जिस तरह ये सारी लीड जो है ली जा रही है हमारी जो है वो मिलिट्री से, जब शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने बड़ा टेबल पे इसी तरह एक पेंसिल मार के कहा था कि अब सारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ पे बनेगी। तो उनकी कितनी इनपुट है इसमें? वहाँ से किस तरह का रिस्पांस है जो पाकिस्तान और इंडिया के मामला ठीक हो रहे हैं, जो हमारी सीज़ फायर हुई है, और वहाँ पे किस तरह की सोच है, वो किस तरह हमारे रिलेशनशिप्स को इंडिया के साथ आगे लेके जाना चाह रहे हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ ऑनसाई साहब हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वो ये कि यूएई में अभी हालिया विज़िट के दौरान जब शाह महमूद कुरैशी गए थे तो वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के वो भी वहाँ पर उस दिन मौजूद थे। बैकडोर डिप्लोमेसी की जहाँ तक बात होती है उसमें मेरे ख्याल में सारी दुनिया ये बहुत अच्छे से जानती है कि जंगें लगी हों, हालात बेइंतहा ख़राब हों दो मुल्कों के दरमियान, लेकिन एक बैकडोर डिप्लोमेसी या जिसको कहते हैं कि डिप्लोमेसी बिल्कुल मिनिमम लेवल पे वो चल रही होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो दो भाइयों के दरमियान ख़त्म हो गए तो दरवाजे बंद हो गए, ऐसा नहीं हुआ करता कभी भी। तो पहली बात तो ये कि ये चलती रही। हाँ, इसके अंदर जो शिफ्ट आया है, इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें सिर्फ फ़ौज के एलिमेंट को आप मत देखिए। फ़ौज का एलिमेंट इम्पॉर्टेंट ज़रूर है क्योंकि फ़ौज हमेशा कश्मीर के इशू पे उनका जो स्टांस रहा है वो कभी हिला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात यूएई में
ہوئی ہے اور اچانک ان کی ایک ملاقات وہاں پر ان کے انڈیا کے وزیر خارجہ سے ہوئی ہے اور انہوں نے اس کی کوئی نہ تردید کی نہ انہوں نے اس کی کوئی تائید کی، جو کہ یہاں پہ میں ہائی کمشنر بھی رہ چکے ہیں پاکستان جی بالکل ایسا ہی. تو انہوں نے مطلب ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، پھر یو کے میں بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے کچھ مختلف ہوئے ہیں ملاقاتیں، لیکن یہ کہنا کہ جی اس میں پولیٹیکل کوئی بھی لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پیج پہ ہوئے بغیر ایسی کوئی بھی ڈیولپمنٹ لی جا سکتی ہے یا لی جا سکتی تھی. کل کو جب فوج جب عوام کو کے سامنے آنا ہوگا تو obviously فوج عوام کو فیس نہیں کرے گی، ISPR آ کے کھڑے ہو کے حکم نہیں دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر امنڈ آتے ہیں اور کیا اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہوتی ہے. قریشی صاحب نے جس وقت یہ کہا تھا کہ جی ساری پالیسیز جو ہیں وہ اب فورن آفس میں بنا کریں گی، تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے دنیا پوری میں پالیسیز، فورن پالیسیز جہاں بھی بنتی ہیں اس میں سیکیورٹی ایجنسیز شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ پینٹاگون ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ براک اوباما نے کوئی ڈیسیژن لے لیا ہے، جو بائیڈن نے کوئی ڈیسیژن لے لیا ہے، یا ٹرمپ نے اکیلے کوئی ڈیسیژن لے لیا تھا. انپٹ بالکل ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں پاسبل. یا اگر آپ یہ کہیں کہ نریندر مودی ہی سارے کام کر رہا ہے اور ان کی فوج بالکل ایک وہ سلیپنگ موڈ پہ ہے، پاسبل نہیں ہے. اسی طرح سے ہم پتہ نہیں کیوں اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں کہ جی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ شاید کہیں اور چل رہی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپس نے ایک جو ہے ایک غلط قسم کا مے بی دے کوڈ ناٹ پلے ان اے پراپر رول، جس طرح سے کہ ان کو ایک اعتماد کی فضا کے ساتھ فوج کو بھی لے کے چلنا چاہیے تھا. تو میرے خیال میں ہمارا اگر یہ ادارہ مستحکم رہے اور ساتھ میں جو جمہوریت ہے مستحکم رہے تو نتھنگ لائک دیٹ. پاکستان اسی کے اوپر بیس کر سکتا ہے، اسٹینڈ کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ہرا نہیں سکتی. آپ دونوں سے آخری کمنٹ چاہیے اور ذرا کوئکلی چاہیے کہ کیا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے کہ یہ جو تعلقات ہیں یہ ریہیبلیٹیٹ ہو جائیں. چیمہ صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو جنگوازم ہے یہ بند ہونی چاہیے، اور یہ دونوں طرف سے عوام کو اور سگنلز دیے جاتے ہیں، بیہائنڈ دا ڈور اور ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے. ایک ہمیں انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، اور ہم نے بہت دیر یہ ہوسٹائل انوائرمنٹ یہ صرف انڈیا کے لیے نہیں ہے، انڈیا بھی ایسے ہی کر رہا ہے، وہاں پہ بھی یہ چیزیں پبلک اوپینین کو نارملائز کریں. لوگوں کے اندر بڑی محبت ہے بھارت اور پاکستان میں، لوگ ملنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے زبردستی لوگوں کو کھینچ کے رکھا ہے، ایک فیکٹر تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے وہ کم ہونے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہ ہوا تو آپ کسی بڑے فیصلے کے اوپر نہیں پہنچ سکیں گے. یہ بہت بڑی بھول ہے کہ کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک سٹیک ہولڈر جا کے اپنی مرضی سے چیزیں سپن کرے گا اور گھمائے گا اور چیزیں جادو کی چھڑی سے. یہ بالکل ایک غلط فہمی ہے، اور ہر ادارہ مجبور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. وہ ایک کمپریہنسو جو سلوشن ہے وہ تبھی ملتا ہے جب سارے سٹیک ہولڈر مل جائے. اور میڈیا کو بھی تھوڑا ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، پبلک اوپینین بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور سم ہاؤ اچھے سگنلز دینے کی ضرورت ہے. اور بھارت سے زیادہ آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مودی صاحب نے پچھلے 5-6 سالوں میں اتنا ہوسٹائل انوائرمنٹ کریٹ کر دیا، اور خاص کر کے انڈیا کو اپنے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا میڈیا تو بہت مناسب کرتا ہے، ہم تو ریئیکشن دیتے ہیں. وہ تو اتنے پاورفل میڈیا ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ میڈیا پہ چلتی ہے. اگر میڈیا ٹف ٹائم دے گورنمنٹ کو تو گورنمنٹ جو ہے خاموش ہو جاتی ہے. سو میرا خیال ہے اور ہم دونوں اتنے میچور نہیں، اور پرٹیکولرلی انڈیا اتنا میچور نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت اکٹھے بیٹھ کے بات کر سکیں. کسی تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے ہمیں. جی آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی بالکل، تھرڈ پارٹی میڈیشن تو ضروری ہے ہی. پاکستان اور انڈیا، پاکستان نے میچورٹی کا لیول دکھانا ہی ہے، کیونکہ پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا، اس کی فیور میں ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قسم کی جنگ کو جو ہے وہ خطرہ مول لے سکیں. لیکن انڈیا کا جو کہ جتنے بھی محرکات ہیں ہمیشہ سے، چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ بی جے پی ہو، آپ جب بھی دیکھیں گے ان کے الیکشن ٹیکٹکس یہی رہتے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں. تو آپ یہ مت بھولیں اس تناظر میں کہ پاکستان کے اوپر پالیٹکس کر کے ہی آج اگر سیز فائر ہو رہا ہے یا کچھ ایسی پاکستان کے ساتھ دوستی کی باتیں ان دونوں ممالک کے درمیان ہو رہی ہیں، تو جو ہی الیکشن قریب آئیں گے آپ دیکھیے گا کوئی نہ کوئی ایسا پلوامہ، کوئی نہ کوئی اس قسم کی چیز دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے. جہاں تک بات اس وقت پورے خطے کی ہے، خطے کی پوری صورتحال اس کی اکانومی کے حوالے سے بھی اور پولیٹیکل میپ بھی سارا چینج ہونے والا ہے. بھارت کو اس کو
نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. پاکستان از گیٹنگ اٹس اسٹرینتھ, پاکستان اسٹرانگ ہو رہا ہے اور انڈیا کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے, تبھی یہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے. بہت شکریہ سائمہ شبیر صاحبہ, بہت شکریہ قمر شیمہ صاحب. جی, جس طرح آپ نے ہمارے پینلسٹ سے سنا کہ جو پالیٹکس آف ہیٹ ہے اس کو شروع کرنا آسان ہے لیکن اس کو ختم کرنا شاید بہت مشکل ہے, اور یہ دونوں طرف کی لیڈرشپ جو ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ ملٹری کی ہو, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیمپریچر کو لو کریں اور پبلک اوپینین جو ہے اس کو نارملائز کریں. اسی پوائنٹ کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.